اب ان لوگوں نے خیال کیا یہ تو اس میں نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ مکڑی کا جالا تو پرانا ہے، یہ گھونسلہ بنا ہوا ہے، اس میں کبوتر نے انڈے بھی رکھ دیے ہیں۔ آگے بڑھ گئے، آگے بڑھ گئے۔ عزیزان گرامی، اللہ کو تو میرے نبی کی حفاظت کرنا ہے، ایسے اسباب فراہم کر رہا ہے۔ صلوات محمد نبی چل رہے ہیں، مدینے تشریف لے گئے۔ عزیزان گرامی، جب مدینے کے لوگوں کو معلوم ہوا رسول اللہ تشریف لائے، ہر ایک کہہ رہا تھا نبی اللہ ہمارے گھر آئیے، نبی اللہ ہمارے گھر آئیے، نبی اللہ ہمارے گھر میں آئیے، آپ کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں گے تو گھر ہمارا برکتوں سے بھر جائے گا۔ جیسے آپ کے یہاں کا کوئی معلوم آ جائے باہر سے تو آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں آ جائیے، ہمارے آپ عالم دین ہیں، ہمارے یہاں جائیے، ہمارے یہاں جائیے، آج ہمارے یہاں مہمان ہو جائیے۔ ایسے ہی مکے میں ہر ایک شخص کہہ رہا تھا نبی اللہ ہمارے گھر آ جائیے، آج ہمارے گھر آ جائیے۔ نبی نے کیا کہا؟ آج فیصلہ ہماری یہ اٹھنی کرے گی، جس دروازے پر رکے گی اس دروازے پر میرا قیام ہوگا۔ عزیزان گرامی دیکھیں، نبی کسی کے دل کو اذیت نہیں دینا چاہتے ہیں، دل آزاری نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا نبی اللہ ہمارے ہاں چلیے، نبی کہتے ہم نہیں جائیں گے آپ کے یہاں، تو ہو سکتا ہے انسان ناراض ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے سب کی بات کو رکھا، ہر ایک نے کہا ہمارے ہاں چلیے۔ نبی نے کہا فیصلہ ہماری اٹھنی کرے گی، جس کے دروازے رکے گی نبی اس کے یہاں قیام کریں گے۔ تعلیم لکھا، اٹھنی چلتی رہی، اٹھنی چلتی رہی، اور وہ مقام آیا جس مقام کو کہتے ہیں ایوب انصاری کا مقام۔ مدینے میں ایوب انصاری کا مقام، وہاں اٹھنی رک گئی، نبی اٹھنی رکی، نبی بیٹھ۔ عزیزان گرامی، نبی نے بتایا کہ دیکھو میرے قیام کا فیصلہ بھی کبھی کبھی میری اٹھنی کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اگر لوگوں کے ہر گھر میں جاتے تو کہاں تک جاتے؟ نبی نے بتا دیا میرا قیام ایوب انصاری کے ہاں ہوگا، میرے اونٹ نے فیصلہ کیا ہے۔ سواری نے فیصلہ کیا ہے، جہاں میری سواری رکے گی وہاں نبی قیام کریں گے۔ سواری کہاں رکی؟ ایوب انصاری کے دروازے پر رکی۔ نبی نے کہا اے مدینے کے رہنے والوں، دیکھو ہماری سواری یہاں رک گئی ہے، اب ہمارا قیام یہاں ہوگا۔ عزیزان گرامی یاد رکھیں، ہم نے شب حلت کا واقعہ پیش کیا ہے۔ اللہ نے نبی کی حفاظت کی، علی کو نبی کے بستر پر سلا کر سارے مشرکین و کفار یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ عزیزان گرامی توجہ کریں گے، رات کی تاریکی ہے، دیواریں ہیں، چاروں طرف گھر ہے، گھر کی دیواریں ہیں، رات کی تاریکی ہے، خود مولا کائنات کے سر مبارک پر، جسم مبارک پر چادر ہے، 3 پردے ہیں، ایک رات کی تاریکی کا پردہ، ایک دیوار کا پردہ، پھر چادر کا پردہ۔ 3 پردے میں اگر علی بستر نبی پر سو جاتے ہیں تو دنیا نبی سمجھتی ہے۔ 3 پردے ہیں، 3 پردے میں علی ہے، لیکن اس کے باوجود کفار و مشرکین کہہ رہے ہیں نبی سو رہے ہیں، نبی سو رہے ہیں۔ اب چادر ہٹی تو معلوم یہ ہوا نبی نہیں ہے، علی سو رہے ہیں۔ جہاں دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ نبی سو رہے ہیں لیکن سوئے علی۔ جنگ صفین میں جہاں ہر ایک کہہ رہا ہے علی آئے ہیں، علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، یہ علی جنگ کر رہے ہیں، یہ علی تلوار چلا رہے ہیں۔ تاریخ لکھا پیچھے سے مولا کائنات انگڑائی لیتے ہوئے آئے اور آگے کہا کہ دیکھو میں نہیں آ رہا ہوں بلکہ میرا بیٹا عباس آیا ہے، جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں، یہ ہاشم کا چاند ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ عباس ہے۔ صلوات محمد علیہ
شب ہجرت دنیا سمجھ رہی ہے کہ نبی سو رہے ہیں. جنگ صفین میں لوگ سمجھ رہے ہیں علی آئے ہیں لیکن آئے عباس. عزیزان گرامی یاد رکھیں اور اللہ نے نبی کی نصرت کے لیے علی کو بنایا. ہر موقع پر ہر محل میں ہر وقت اگر نبی کی کسی نے نصرت کی ہے تو وہ ذات والا ہے، چاہے ظاہری طور سے ہو چاہے باطنی طور سے ہو. نبی کی مدد علی نے کی. یوں تو علی نے ہر نبی کی مدد کی لیکن بات پوشیدہ طریقے سے. لیکن ہمارے نبی کی مدد ظاہری طور سے بھی اور باطنی طور سے بھی، پوشیدہ بھی اور ظاہری. عزیزان گرامی یاد رکھیں جس طریقے سے اللہ نے نبی کی نصرت کے لیے علی کو قرار دیا ایسے حسین کی نصرت کے لیے عباس کو قرار دیا. نبی کی نصرت کے لیے علی کو قرار دیا، حسین کی نصرت کے لیے عباس کو بنایا. ہر جگہ حسین کی نصرت کے لیے عباس آمادہ ہے. لیکن عزیزان گرامی کربلا اسے کہتے ہیں جہاں پیغمبر کی شبیہ علی اکبر موجود ہو، جہاں حسن کی شبیہ قاسم ہو، جہاں علی کی شبیہ عباس ہو. اللہ اکبر. عباس ہو علی سے مشابہ تھے، رفتار گفتار سیرت سب علی سے مشابہ تھے. اللہ اکبر. تاریخ تھا جب حسین مدینے سے چلنے لگے، قافلہ تھوڑی دور چلا تھا. ایک بی بی عصا کا سہارا لیے ہوئے آہستہ آہستہ آگے اور مولا حسین کے قریب آ گئے. کہا آقا عباس کو کچھ دیر کے لیے مجھے دے دیجیے. مولا فرماتے ہیں عباس آپ کا بیٹا ہے. کون ہے؟ ام البنین ہے مادر عباس. کہا ماں بیٹا آپ کا ہے، آپ کو اختیار ہے. ام البنین عباس کو لیتی ہیں، روضہ رسول میں آتی ہیں، روضہ رسول کے پاس بیٹھ گئی. عباس یہ کس کی قبر ہے؟ کہا ہاذہ رسول اللہ، ہاذہ قبر رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی قبر ہے. کہا بیٹا اے دائنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھو. عباس حکم امام سے دائنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھتے ہیں. پھر بھی اماں نے حکم دیا بیٹا بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھو. اللہ اللہ حکم ماں سے بیٹے نے اپنا بایاں ہاتھ ماں کے سر پہ رکھا. ادا دارو ایک مرتبہ ام البنین کہتے ہیں بیٹا عباس اب قسم کھاؤ کہ جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے ہم زینب و کلثوم کے پردے کی حفاظت کریں گے. عباس نے کہا قبر رسول کی قسم، ماں کے سر کی قسم، جب تک یہ بازو سلامت رہیں گے ہم نصرت حسین میں رہیں گے. شہزادی زینب کے، شہزادی ام کلثوم کے پردے کی حفاظت میں کرتا رہوں گا. جزاکم ربکم خیرا ھذا دار عاشوراء. ایک مرتبہ عباس نے کہا آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. امام فرماتے ہیں عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، ہم تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دیں؟ عباس فرماتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی عباس علمداری کرتا ہے، جس کی عباس علمداری کرتا ہے. اللہ اللہ اتنے میں خیموں سے بچوں کے پیاس کی آواز آلاتاش آئے پیاس مارے ڈالئی ہے. امام نے فرمایا عباس یہ بچے پیاسے ہیں، ان کے لیے سبیل کا اہتمام کرو. عباس خیمے میں آئے
عزادارو بی بی سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے مشک کو علم میں باندھا. آج بھی وہ مشک علم میں بندھی ہوئی ہے. یہ یادگار سکینہ ہے. عزادارو وہ عالم آیا. عباس خیمے سے رخصت ہوئے, خیمے کے در پر آ گئے. امام نے فرمایا عباس علم کو جھکاؤ. حکم امام پانا تھا. عباس نے علم کو جھکایا. حسین نے لکھی ہوئی تحریر کو مٹایا. لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. امام نے کاٹ کے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس خدا حافظ. عباس مقتل کی طرف چلے. یہ ماجرہ در خیمہ سے زینب دیکھ رہی تھی. آواز دی ماجائے حسین. عباس کے علم کے فررے پر کیا لکھا کیا مٹایا. امام فرماتے ہیں بہن بہن عباس کے علم کے فررے پر لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. ہم نے کہا کہ لکھ دیا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے عباس پلٹ کے نہیں آنے والے. عزادارو تاریخ نے لکھا یہ شیر ارے مقتل کربلا کی طرف چلا ہے نا. لوگوں نے اس طریقے سے راستہ دیا. کہا ہٹو دیکھو نجب سے علی آ گئے. چاروں طرف آواز کربلا میں بھی گونجنے لگی. دیکھو نجب سے علی آ گئے ہیں. راستہ اس طریقے سے ملا. علماء کہتے ہیں خطبہ کہتے ہیں جیسے پانی سے آپ پانی میں جائیں اور پانی کے اوپر کی گندگی ہٹتی ہے, ایسے ہی عباس کو راستہ ملتا گیا. عباس آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ شیر ایک مرتبہ بلندی سے ترائی کی طرف آیا. یعنی فرات کے قریب پہنچے. عباس مشک سکینہ کو بھرا. عزادارو سن سکیں گے مشک سکینہ کو بھرا. ایک مرتبہ چلو میں پانی لیا چاہا پیوں. لیکن عزادارو وہ عباس کیسے پانی پیے. خیمے میں بچے پیاسے ہیں. اصغر پیاسا ہے. سکینہ پیاسی ہے. کیسے عباس پانی پی لے. ایک مرتبہ وہ چلو کا پانی فرات کو کہتے ہوئے مارا اے فرات تم مجھے مارتی رہے. عباس پیاسا رہا. اللہ تاریخ نے لکھا عباس ترائی سے بلندی کی طرف آئے. بلندی پر آنا تھا. عزادارو غضب ہو گیا. عزادارو لعنت ہو اس ملعون پر جس نے ایسی تلوار چلائی. عباس کا داہنا بازو کا دبا. عزادارو عباس نے علم کو بائیں ہاتھوں میں لیا. تمنا ہے خواہش ہے کہ کسی طریقے سے پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے. اللہ لعنت کرے اس ملعون پر جس نے ایسی تلوار چلائی. عباس کا بایاں بازو قلب ہو گیا. عزادارو علم کو دانتوں سے دبایا. تمنا ہے سکینہ تک پانی پہنچ جائے. لیکن عزادارو غضب ہو گیا. لعنت ہو حرملہ ملعون پر ایسا تیر چلایا مشک سکینہ پہ لگا. مشک سکینہ چھری پانی بہنے لگا. پانی بہنے لگا تو عباس نے کہا اب ہم خیمے میں جا کر کیا کریں. اللہ اللہ. ایک مرتبہ رخ کو فرات کی طرف موڑا. ابھی رخ کو فرات کی طرف موڑا تھا. ایک ملعون نے تیر لگایا. عباس کی آنکھ میں تیر لگا. عباس کی آنکھ میں تیر لگا. عزادارو عباس نے سر کو جھکایا. ایک مرتبہ گھٹنوں کو درمیان سے تیر کو نکالنا چاہا. عزادارو ہاتھ تو نہیں ہے. کیسے آنکھ تیر نکالے عباس. ایک مرتبہ سر کو جھکایا. گھٹنوں کے درمیان سے تیر کو نکالنا چاہا. ایک ملعون ایک ایسا گرز آہنی عباس کے سر پہ لگا. عباس کے سر پہ لگاتا ہے. عباس کا سر شکاف ہو گیا.
پہ ہاتھ رکھا یا اخی یا لان انکسر عذابی بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی بھیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی حسین قریب پہنچے اے عباس کیا حسین کا ساتھ چھوڑ دو گے اللہ حسین ایک مرتبہ بیٹھے عباس کے سر کو اپنے دانوں پہ رکھنا چاہا لیکن عباس نے ہٹا لیا عباس ذرا آخری مرتبہ میرے چہرے کو دیکھو کہا ایک ہاتھ میں خون ہے ایک ہاتھ میں تیر ہے عباس چاہتا ہے آپ کے چہرے انور کی زیارت کرے لیکن زیارت سے محروم ہے حسین نے ہیبا کے دامن سے خون کو صاف کیا تیر کو نکالا عباس کی بھری ہوئی نظر حسین پر ڈالی روح گلشن جنت کو پرواز گئی حسین نے علم کو اٹھایا بیوی سکینہ نے آواز دی بچوں آؤ آؤ میرا چچا آ رہا ہے اب علم قریب آیا علم نہیں علم تو ہے علمدار نہیں ہے علم حسین کے ہاتھ میں ہے بچے